قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا ومن احب علیا فانا کفیلہ بالجنہ. صلوات. قابل قدر سادات کرام، مؤمنین و مؤمنات، الحسین مسجد و امام بارگاہ چیتھم ہل مانچسٹر میں 1445 ہجری کے عشرہ محرم الحرام کی آج تیسری مجلس ہے، اور ہم اس عشرہ میں انتظامیہ کی فرمائش پر مولا کائنات کے فضائل اور مولا کے ذکر کو بیان کرنا چاہتے ہیں. کچھ تمہیدی گفتگو کل ہوئی تھی. آج میں قبل اس کے کہ اس روایت کو کمپلیٹ کروں، میں آج ایک بات ضروری عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے جو فضائل و مناقب ہیں وہ اس دنیا تک محدود نہیں ہیں، بلکہ اس دنیا سے پہلے بھی مولا کائنات کے، یعنی اس دنیا سے مراد مولا علی کے اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی مولا کائنات کے فضائل و مناقب موجود ہیں. ایک روایت ہے، جا جبریل عند رسول اللہ، رسول کے پاس جبریل حاضر ہوئے اور بیٹھے ہوئے تھے کہ جا ابو الحسن، علی آ گئے. فقام جبریل، جبریل احترام میں کھڑے ہو گئے. حضور نے پوچھا اتقوم لہذا الفتى، آپ اس جوان کے لیے کھڑے ہوئے ہیں؟ تو قال جبریل لہو علی حق، میں اس جوان کا مقروض ہوں. کہا کیا قرض ہے؟ تو کہا لما خلقنی اللہ، جب اللہ نے مجھے پیدا کیا، سأل منی، مجھ سے پوچھا، من انت و من انا، یہ بتا جبریل تو کون ہے اور میں کون ہوں. تو مجھے تو اتنا ہی علم تھا یا رسول اللہ، میں کہتا رہا انت انت و انا انا، تو ہے، میں ہوں. وجاء ھذا الشاب فی عالم الانوار وعلمنی وقال قل انت ربی الجلیل وانا عبدک الذلیل. جبریل خدا سے کہہ دو کہ تو میرا جلیل رب ہے، میں تیرا ذلیل بندہ ہوں. تو جبریل کا تعارف یہ ہے کہ وہ حلال مشکلات انبیاء ہیں، نبیوں کے حلال مشکلات ہیں، اور ان کی مشکل کو حل کیا ہے مشکل کشا شیر خدا امیر المومنین. اب اتنی بات کافی تھی، مگر حضور نے پوچھا کہ جبریل اگر تمہاری مدد کی تھی میرے بھائی نے اس عالم انوار میں جب تم پیدا ہوئے تھے، یہ بتاؤ کم عمروں کا، تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ نجم علی العرش یطلع، ایک ستارہ ہے جو عرش پہ بعد 70,000 سنہ وہ نمودار ہوتا ہے 70,000 سال کے بعد. فرأیتہ، میں نے اس ستارے کو طالعاً 70
الف مرتن 70 الف عام، 70,000 سال کے بعد جو ستارہ عرش پہ آتا ہے ایک مرتبہ، میں جبریل نے اس ستارے کو عرش پہ چمکتے ہوئے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اب سمجھ گئے آپ؟ 70,000 سال کے بعد جو ایک ستارہ چمکتا ہے، میں نے 70,000 مرتبہ اسے دیکھا ہے۔ سرکار پوچھتے ہیں کہ لو اریکا ذاک النجم تعرفہ، اگر وہ ستارہ تمہیں دکھا دیا جائے تو کیا پہچان لوگے؟ کہا میں کیسے نہیں پہچانوں گا، میں 70,000 مرتبہ اس ستارے کو دیکھ چکا ہوں۔ قال یا ابا الحسن ارفع امامتک من جبہتک، یا علی اپنے امامے کو پیشانی سے پیچھے کر دے۔ جیسے علی نے کہا، فرمایا ھذا النجم طلع علی العرش، یہی وہ ستارہ ہے جو عرش پہ چمکتا ہے۔ آپ اپنے اذہان عالیہ میں یہ محفوظ فرما لیں کہ مولا کائنات کی جو ٹیریٹری ہے مدد کی، یا مولا کائنات کے فضائل کی جو ٹیریٹری ہے، وہ آپ کے دنیا میں آنے کے بعد سے نہیں ہے۔ اگر صرف یہی فضل گن لیا جائے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا، اللہ نے جو پہلا گھر بنایا ہے وہ بیت بنایا ہے، اور وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے بنایا ہے۔ عرب کہتے ہیں بیت ہے بیتوتہ سے، دار ہے دور سے۔ اللہ نے دار الحیوان کہا ہے مگر بیت العنکبوت کہا ہے، اپنے عبادت کے ہدایت کے گھر کو بیت کہا ہے۔ بیت اس وقت تک بیت بن نہیں سکتا جب تک کوئی اس میں رات نہ گزارے۔ اگر اللہ رات گزارے تو وہ اللہ نہیں رہتا، محدود ہو جاتا ہے، اور کوئی رات نہ گزارے تو یہ بیت نہیں بنتا۔ تو وہ ماں اور بیٹا بتائیں جو 3 شب و روز اس میں رات گزارتے رہے ہیں، اور یہ بیت اللہ بنتا رہا۔ ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے، آیے تطہیر نازل ہوگی مدینے میں، علی پاک ہیں مکے میں، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ علی آیے تطہیر کے محتاج ہیں اپنی طہارت کے لیے۔ وہ تو ان کی طہارت کے اعلان کے لیے آیت آئی ہے، اعطائے طہارت کے لیے نہیں آئی۔ جیسے حضور پہلے سے نبی تھے، اعلان 40 سال کے بعد کیا تھا، یہ ہمیشہ سے پاک ہیں، اعلان آیے تطہیر نے کیا۔ خانہ کعبہ میں مولا کائنات کا تشریف لانا یہ وہ فضل ہے کہ جو کعبے کے لیے فضل ہے، علی کے لیے فضل نہیں ہے۔ علی اگر اپنے گھر میں پیدا ہوتے تب بھی علی تھے۔ یہ کعبے کو مزین کیا ہے امیر المؤمنین نے، کیونکہ علی نے بتوں سے پاک کرنا تھا کعبے کو، اس لیے اللہ لے کر آیا۔ میں نے ایک کتاب پڑھی تھی، دی سٹوری آف الفابیٹس، اس میں لکھا ہوا تھا کہ اہل فینیقیہ اور اہل مصر جب آپس میں بزنس کرتے تھے تو وہ کوٹ ورڈز استعمال کرتے تھے۔ جیسے شجر بیچنا ہوتا تو شین کے ذریعے بیچتے، اگر اس پر پھل ہوتے تو نقطے لگا دیتے تھے، اگر وہ بے ثمر ہوتا تو نقطے ہٹا کے سین بتا دیتے تھے۔ یہ سلیٹس پر لکھتے تھے۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر اونٹ بیچنا ہوتا تو جیم سے بیچتے، جیم اگر نقطے والی ہوتی
تو ساربان کے ساتھ بیچتے تھے، نقطے کے بغیر ہاں ہوتی تو صرف وہ اونٹ کو بیچتے، ساربان کو واپس لے لیتے۔ انہوں نے لکھا دی اسٹوری آف الفابیٹس میں ایڈورڈ کلارڈ نے یہ جملہ لکھا کہ با کو استعمال کرتے تھے بیت کے لیے، اگر وہ ابینڈنٹ پراپرٹی ہوتا تو با کا نقطہ ہٹا دیتے تھے، اور اگر مالک والا ہوتا تو با کا نقطہ لکھ دیتے تھے۔ علی کی ولادت سے مسلمانوں انکار نہ کرنا کعبے میں، ورنہ اللہ کا گھر اجڑ جائے گا۔ اس کی ملکیت کا ثبوت ولایت امیر المومنین۔ مولا علی علیہ السلام خانہ کعبہ میں تشریف لائے، اللہ کی ذات نے ان کی مادر گرامی کی ڈیمانڈ پر اللہ کی ذات نے وہاں نیا در بنایا۔ بی بی آئی تو بی بی نے کیا جملہ کہا، بی بی آتے ہی غلاف کعبہ، اس زمانے میں ایسا غلاف نہیں تھا جیسے آج کل ہے، یوں سمجھ لیں دیوار پہ ہاتھ رکھتے تھے، وہ ایسے ہی ہوتا تھا، غلاف کعبہ پہ ہاتھ رکھا ہے۔ بی بی آئی اور دیوار پہ ہاتھ رکھا اور بی بی نے یہ کہا اللہم انی مؤمنۃ بک وبکل کتاب ارسلت ومصدقۃ بکلامک وکلام جدی الخلیل الذی بنا بیتک العتیق۔ اے بار الہ، میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں اور ساری کتابوں پہ بھی میرا ایمان ہے، وبکل نبی ارسلت، ہر نبی پہ بھی میرا ایمان ہے، میں تصدیق کنندہ ہوں اپنے جد خلیل کے کلام کی، تیرے کلام کے بعد تجھے واسطہ ہے بحق حاضل جنین، تجھے واسطہ ہے اس جنین کا، میری مشکل حل کر دے۔ جیسے ہی مستجار کے پاس بی بی پہنچی اور بی بی نے یہ اپنا اظہار عقیدہ کیا تو اس کے بعد دیوار پھٹ گئی۔ انی مؤمنۃ بک کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ میں ایمان لاتی ہوں، ترجمہ یہ ہے میں ایمان رکھتی ہوں۔ ایمان لاتی وہ ہیں جو مومنوں کی مائیں ہوتی ہیں، ایمان رکھتی وہ ہے جو امیر المومنین کی ماں۔ اپنے اذہان عالیہ میں یہ بھی محفوظ فرما لے ہیں کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا جو کہ بطول ہیں پچھلی امتوں کی، وہ بیت المقدس میں تشریف فرما تھیں۔ جب بچے کی ولادت کا وقت آیا تو خالق نے آواز دی اخرجی ھذا بیت العبادت لا بیت الولادت، بی بی بیت المقدس سے نکل جا، اس لیے کہ یہ بیت العبادت ہے، یہ بیت الولادت نہیں ہے۔ اور جب علی کی ماں آئی تو علی کی ماں خود کہتی ہے کہ مجھے قدرت نے آواز دی یا فاطمہ تو ادخلی، اے بی بی اس گھر میں داخل ہو جا جس بیت المقدس کو منسوخ قبلہ بننا ہے، وہاں سے عیسیٰ کی ماں ہٹائی جاتی ہے، اور جس قبلہ نے قیامت تک رہنا ہے وہاں علی کی ماں بلائی جاتی ہے۔ اور جب مریم کا بیٹا پیدا ہوا تو قرآن نے کہا وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ إِلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ بی بی آج تک تو ہم کھانے دے رہے تھے جنت سے، کیونکہ اب بیٹا پیدا ہو گیا ہے، اب جب تک کھجور کا تنا نہیں ہلاؤ گی، خود لیبر نہیں کرو گی، خود سٹرگل نہیں کرو گی، اب جنت سے کھانے نہیں آئیں گے۔ بی بی نے پوچھا کہ کوئی گستاخی ہو گئی بار الہ؟ کہ نہیں، گستاخی کوئی نہیں ہوئی، معصومہ ہے۔ کہا صرف اتنا ہے جب تک تمہارے دل میں صرف ہماری محبت تھی تب تک تو کھانے جنت سے آ رہے تھے۔ علی کی ماں دعویٰ کرتی ہے انی آکلۃ من ثمار الجنت ثلاثۃ ایام، میرے لیے 3 دن سوائے جنت کے کہیں سے کھانا نہیں آیا۔
دیوار تو بند ہو گئی تھی، دروازہ بند ہو گیا تھا، اب یہ تو میں نہیں مانتا کہ علی کی ماں کی محبت علی سے نہیں ہے۔ اگر مریم کی محبت عیسیٰ سے ہو تو کھانا بند ہو جاتا ہے، علی کی محبت بڑھ جائے تو کھانا بند نہیں ہوتا۔ میں کل اور پرسوں کی تقریر سے متصل ہو گیا ہوں، اس لیے کہ حب علی حب اللہ، علی کی محبت اللہ کی محبت ہے۔ فضائل علی کے عنوان پر یہ کمپریہنسو میسیج دینا ہے۔ حب علی تو ایک مقدمہ تھا، وہ چلتا رہے گا انشاءاللہ، اس کو ہم آگے بھی چلائیں گے۔ آج ایک جملہ یہ بھی سن لیجئے، یہ تو آپ نے مولا علی کے فضائل کے بارے میں چھوٹا سا چیپٹر ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں کھولا ہے۔ میرے ایک بزرگ ہیں، وہ مجھ سے کوئی 15-20 سال بڑے ہیں، وہ مفتی اعظم بھی رہے ہیں پاکستان کے، ابھی بھی ہیں، ذرا علیل ہیں۔ ایک مرتبہ ہم اکٹھے چلے گئے مکے میں، تو فرمانے لگے کہ یہ بتائیے آپ کے مولا کی ولادت میں اور ہمارے مولاؤں کی ولادت میں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا حضرت صاحب ایک جملہ کہوں گا، چاروں طبق روشن کر دوں گا۔ کہا فرمائیے۔ میں نے کہا میرے مولا کی ولادت میں اور آپ کے مولا کی ولادت میں فرق یہ ہے، جہاں میرا مولا پیدا ہو وہاں عبادت واجب ہو جاتی ہے، جہاں آپ کے بزرگ پیدا ہوئے وہاں عبادت حرام ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو وجوب اور حرمت کا فرق ہے، ذرا ملاحظہ فرمائیں نا۔ مولا علی علیہ السلام کی مادر گرامی، اچھا ٹھیک ہے، مولا علی علیہ السلام تو امام بھی ہیں، وسیع برحق بھی ہیں، ولی بھی ہیں، اولیاء اللہ میں سے بھی ہیں، وجہ اللہ بھی ہیں، عین اللہ بھی ہیں، ید اللہ بھی ہیں۔ یہ غلط فہمی میں نہ آیا کرے کہ نعوذ باللہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ ہے، اللہ کی آنکھ ہے، یہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں آپ ان کو اللہ کے اعضاء مانتے ہیں، تو پھر اللہ کیوں نہیں مانتے؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ آج میرا جملہ یاد رکھیں، یہ تیسری تقریر ہے، انشاءاللہ گھر جائیں گے تو دعائیں دیتے ہوئے، پورے علی وجہ اللہ ہے، توجہ، پورے کے پورے علی ید اللہ ہے، پورے کے پورے علی عین اللہ ہے، پورے کے پورے علی جنب اللہ ہے، پورے کے پورے علی نفس اللہ ہے، پورے کے پورے علی حجت اللہ ہے، پورے کے پورے علی ولی اللہ ہے، پورے کے پورے علی آیت اللہ الکبریٰ ہے۔ یہ ٹکڑوں کی بات نہ کریں، اور اس کی وجہ سمجھ لیجئے۔ وجہ کیا ہے؟ چہرے سے آپ پہچانتے ہیں کہ کوئی راضی ہے یا خوشحال ہے یا وہ ناراض ہے، آپ چہرے سے سمجھ جاتے ہیں۔ آپ کو اگر اس کا چہرہ ذرا مڑا ہوا نظر آئے، اسمائلنگ فیس سے نظر آئے، اب اللہ کا چہرہ تو ہے کوئی نہیں، اللہ نے سوچا میری رضا اور غضب کا پتہ کہاں سے چلے، تو میں علی کے چہرے میں اپنی رضا بھی رکھ دوں، اپنا غضب بھی رکھ دوں۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ اچھا عین اللہ کیوں ہے علی؟ دیکھیے یہ بچوں کو خاص طور پہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ مولا علی پورے کے پورے عین اللہ ہیں۔ عین اللہ کا مطلب ہوتا ہے سیکیورٹی والے، جتنے بھی ہر ملک کی سیکیورٹی والے، وہ اپنے ممبر سے کہتے ہیں کہ کیپ یور آئیز اوپن، آپ اپنی آنکھوں کو کھلا رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی غدار نہ بنے، ملک کے وفادار رہیں، کوئی غدار نہ ہو۔ وہ سیکیورٹی کا جو سسٹم ہوتا ہے، اس سیکیورٹی کے سسٹم میں آنکھ کا کھلا رہنا ضروری ہے۔ اب سمجھ میں آئی بات کہ ظاہر ہے اللہ خود تو پیکر بشری میں آئے گا نہیں، وہ تو ہے ہی نہیں پیکر بشری، پتہ کیسے چلے کہ وفادار کون ہے، غدار کون ہے؟ علی کو عین اللہ بنا دیا، نبی کو نہیں بنایا، کسی اور کو نہیں بنایا، صرف علی کو بنایا ہے عین اللہ، تاکہ پتہ چل جائے غدار کا پتہ بھی علی سے چلے گا، وفادار کا پتہ بھی علی سے چلے گا۔ تبھی تو صحابہ کرام نعرے لگاتے تھے، کننا نعرف المنافقین فی عہد رسول اللہ ببغضہم علیہ، ہم زمانہ رسول میں منافق کو کیسے پہچانتے تھے؟ جو علی سے بغض رکھتا تھا اسے منافق کہتے، جو علی سے محبت رکھتا تھا اسے مومن سمجھتے تھے۔
اب جب مولا علی علیہ السلام پیدا ہو گئے خانہ کعبہ میں، تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے نام رکھنا تھا. تو جب نام رکھنا تھا تو آپ نے 4 مصرے فرمائے، اللہ کی طرف 4 مصرے بھیجے. وہ کیا؟ یا رب یا ذل غسق الدجی والقمر المبتلج المزی بین لنا فی امرک المقضی ماذا ترا فی اسم ذی. ابو طالب علیہ السلام اللہ کی طرف یہ مصرے بھیج رہے ہیں کہ اے سورج کو روشنی دینے والے میرے رب. کوئی سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ اللہ اکبر. اے سورج کو روشنی دینے والے میرے رب، اے چاند کو روشنی دینے والے میرے رب، تیرے گھر میں میرا بیٹا آیا ہے، اپنے حکم کا اعلان کر، امر شریعت بتا، اس کا نام کیا رکھوں؟ بھائی اگر کافر تھا تو بتوں سے پوچھتا، اللہ سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ یا علی آئے، اللہ سے پوچھ رہا ہے، اللہ سے استفسار ہو رہا ہے. تو بتا، تو اپنا امر بتا، کیونکہ اولو الامر آیا ہے. تو امر بتا کہ میں اس کا نام کیا رکھوں. قدرت نے جواب دیا. سناؤں جواب؟ خصصتما بالولد الزکی الطاہر المنتجب الرضی فاسمہ من شامخ علی علی اشتق من علی. سوال کیا ابو طالب نے، جواب دیا دونوں کو، ابو طالب کو بھی، فاطمہ بنت اسد کو بھی. تم دونوں کو ہم نے خاص کر دیا ہے ایسے بچے سے جس کی نسل قیامت تک چلے گی. سبحان اللہ. یہ جو سادات کرام آج بھی تشریف فرما ہے اولاد علی، یہ اس اللہ کے اس مصرے کی تعبیر ہے. زکی کہتے ہیں جو ہمیشہ چلے. یہ زکوٰۃ کو اسی لیے زکوٰۃ کہتے ہیں. زکوٰۃ سے مال گھٹتا نہیں ہے، بڑھتا ہے. یہ زکی آپ کہتے ہیں نا، شارپ کو بھی آپ زکی کہتے ہیں، جس کا مائنڈ بڑھتا رہے، جس کی گروتھ ہو مینٹیلٹی کی، اس کو بھی آپ زکی کہتے ہیں. تمہیں خاص کیا ہے اے ابو طالب، توجہ، اے ابو طالب، اے فاطمہ بنت اسد، تمہیں خاص کر دیا ہے ایسے زکی بچے سے جو الطاہر، جو طاہر ہے، توجہ رہے، جو پاک ہے، المنتجب، جو نجیب الطرفین ہے. آپ کیا نجیب الطرفین کون ہوتا ہے؟ جس کی اماں بھی پاک ہو، بابا بھی پاک ہو. ابھی بھی نہیں سمجھے ابو طالب کا مذہب کیا تھا؟ اللہ علی کے باپ کو پاک کہہ رہا ہے، آپ مسلمان نہیں مان رہے. الطاہر، الطاہر المنتجب الرضی. سبحان اللہ. الرضی، یہ ایک علامہ رضی بھی تھے جنہوں نے نہج البلاغہ کمپائل کیا. جی ہاں، رضی یہ صفت مشبہ ہے. یہ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اس میں فاعل کے لیے بھی، اس میں مفعول کے لیے بھی. رضی کا جو ہے، رضی کا ترجمہ سن لیجئے. رضی کا ترجمہ ہے راضی، رضی کا ترجمہ ہے مرضی. یعنی جو راضی بھی ہو اور جس پر اگلا بھی راضی ہو، اسے کہتے ہیں رضی. کوئی سمجھے ہیں؟ یہ بیٹا تمہارا پاک ہے، یہ بیٹا تمہارا منتجب ہے، نجیب الطرفین ہے، یہ بیٹا تمہارا رضی ہے، یعنی یہ ہم پہ راضی ہے، ہم اس پہ راضی ہیں. کوئی سمجھے ہیں یا نہیں؟ یہ بیٹا تمہارا رضی ہے. بھائی رضی کیوں نہ ہو؟ جو ایک شب بستر محمد پہ سو کے اللہ کی رضا خرید کر لے، وہ رضی نہ ہو تو کیا ہو؟ بیٹا رضی ہے. تم نے پوچھا کہ بسم اللہ. سبحان اللہ.
شاندار نعرے سے اور علماء کرام کے قرب سے اور بزرگان مذہب کے قرب سے میں ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں. ظاہر ہے کہ یہ عشرہ ایسا پڑھنا ہے کہ اگلے سال بھی آنا ہے. ڈھیلا ڈھالا عشرہ کوئی نہیں پڑھنا, کبھی زندگی میں پڑھا ہی نہیں ہے ڈھیلا ڈھالا. جو مقدمے کی دونوں تقریریں تھیں وہ بھی ٹاپ پہ گئی. اب تو خیر ضربتیں شروع ہو گئیں اللہ کے فضل و کرم سے. یاد رکھیے مولا علی کے فضائل کی معراج کرا دینی ہے اور یہ بتانا بھی ہے دنیا کو کہ مولا علی کے اتنے فضائل ہیں, آپ کو ضرورت نہیں ہے بھرتی کرنے کی. روایتیں بنائیے نہیں, پورا قرآن بھرا ہوا ہے. حدیثیں دیکھیے آپ, قرآن دیکھیے. یہی فضل اگر بندہ 10 عشرے بھی پڑھے نا, 10 عشرے صرف اسی ایک فضل کے, حل جزاء الاحسان الا الاحسان. حضرت ابو طالب علیہ السلام کا حجرہ تھا, یہ مورخین نے لکھا ہے ہمارے بھائیوں کے. شیعہ سنی اتحاد تو ہمارا ہمیشہ نصب العین رہا ہے. میں شکر گزار بھی ہوں اپنے سنی بھائیوں کا جنہوں نے 2 مجلسوں میں بڑا اپریشیٹ کیا ہے, اور انشاءاللہ ایسے ہی یہ سلسلہ آگے بھی چلتا رہے گا. یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ حضرت علی علیہ السلام جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے, یہ دراصل اللہ نے احسان اتارا ہے. کیوں حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. یہ اب تاریخ سے پڑھ رہا ہوں. بھائیوں نے لکھا, سیرت نگاروں نے, ولد محمد فی حجرت ابی طالب. حضور پیدا ہوئے عبد المطلب کے اس گھر میں, اس پورشن میں جو پورشن ابو طالب کو دیا ہوا تھا. یعنی وہ گھر کس کا تھا جہاں حضور پیدا ہوئے؟ وہ گھر تھا ابو طالب علیہ السلام کا. اور جب حضور کا تعارف کرایا تو اللہ نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. باقی الفاظ پہ نہیں رکنا. حضور کا تعارف کرایا سراج. کون سا سراج؟ منیر. دیکھیے یہ لفظ فرق ہے. منیر اس میں فاعل ہے, روشن کرنے والا. منور اس میں مفعول ہے, روشن ہونے والا. امت ہوتی ہے منور, نبی ہوتے ہیں منیر. یعنی جو خیرات نور کی دیں وہ ہے نبی, جو بھیک لیں وہ ہے امت. تو جو امت کو خیرات دیتا ہو وہ نوری نہیں ہوگا, منیر. سراج کون سا؟ منیر. سراج کہتے ہیں چراغ کو. آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ چراغ جو اہل زبان ہے وہ اپنے بچوں کو بھی چشم و چراغ کہتے ہیں. چشم و چراغ. چراغ بچے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. سید کو اوپر جگہ دے دے. تو چراغ دیکھیے, چراغ جو اہل زبان ہے, ہمارے جوہر کاظمی صاحب کو بھی اللہ صحت دے, ماشاءاللہ خاص طور پہ تشریف لائے ہیں, اور جتنے بھی آپ بزرگان تشریف فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو زندہ و سلامت رکھے. تو یہ جو سراج ہے, توجہ رہے بس میں اپنی منزل کے قریب ہو رہا ہوں. سراج چراغ کو کہتے ہیں. سراج یعنی چراغ. حضور کو کہا سراج. اچھا اب قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. حضور سے کہا میرے حبیب کہہ دیجئے اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو مجھ سے بہتر کوئی نہیں تھا. جب میں نہیں ہوں تو کوئی نہیں. لم یلد ولم یولد. نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا. اللہ عز و جل ان صفات بشریت سے پاک ہے, منزہ ہے, مبرہ ہے. تو ایک بات تو طے ہو گئی کہ سراج کہا اپنا چراغ حضور کو, اور اہل زبان چراغ کہتے ہیں بیٹے کو بھی. اب ذرا سمجھیے گا, اللہ نے سوچا کہ اگر ہمارا چراغ ابو طالب کے حجرے میں جلا ہے تو اب احسان ایسے ہی اترے گا کہ اے ابو طالب ہمارا چراغ جلا تھا تمہارے حجرے میں, تمہارا چراغ جلے گا ہمارے حجرے میں.
بسم اللہ. فَاسْمُهُ مِنْ شَامِخٍ عَلِي عَلِيٌّ اشْتُقَّ مِنْ عَلِي. وہ شعر دیکھیے عجیب ہے. آپ جو شاعر کہتے ہیں نا شاعر، کہ یہ شعر اس کا وزن یہ ہے مفاعیل مفاعیل مفاعیل، مثال کے طور پہ یہ اس کا وزن یہ ہے، اس کی ردیف یہ ہے، اس کا قافیہ یہ ہے، اس کی صنعت یہ ہے. یہ آپ ماشاءاللہ جو شعراء کرام ہیں آپ اس بات کا لحاظ رکھتے ہیں. اگر آپ یہ 4 مصرے ابو طالب کے اور 4 مصرے اللہ کے ادھر رکھ دیں، مصرے ابو طالب کے ادھر رکھ دیں مصرے اللہ کے، لیسا کمثلہ شیء، اللہ کے لیے تو اللہ کا تو کوئی مثل ہے ہی نہیں. خدا نہ خاصہ یہ نہ سمجھیے گا، مگر اتنا میں ضرور کہوں گا کہ آپ کو جو صنعت ابو طالب کی نظر آئے گی وہی خدا کی نظر آئے گی. جو قافیہ ابو طالب کا ہے وہی خدا کا ہے، جو ردیف ابو طالب کی ہے وہی خدا کی ہے. تو جو اشعار میں ہم وزن خدا ہو، اگر وہ مسلمان نہیں پھر کوئی بھی مسلمان نہیں. مولا علی کے فضائل و مناقب میں آخری پہلو آج عرض کروں، پھر میں کل سے انشاءاللہ اور معروضات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. دیکھیے یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کو جن لوگوں نے نعوذ باللہ غیر مسلم کہا ہے، دراصل ابو طالب علیہ السلام کا صرف ایک ہی قصور ہے کہ وہ علی کے باپ ہیں. ان کا اور کوئی قصور نہیں ہے، بس وہ علی کے باپ ہیں، یہ صرف یہی قصور ہے. ورنہ آپ قرآن دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، علماء بھی تشریف فرما ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اس صورت میں 3 آیتیں ایسی ہیں کہ جو عجیب بول رہی ہیں. علم یجد کا یتیمن فآوا، اے میرے حبیب آپ کو آپ کے رب نے یتیم پا کر پناہ نہیں دی. پناہ کس نے دی ہے؟ ابو طالب نے. کریڈٹ لے رہا ہے خدا، ذرا غور تو کرے بھائی. پناہ دی ابو طالب نے، کریڈٹ خدا لے رہا ہے. پیسہ دیا بی بی خدیجہ نے اور حضرت ابو طالب نے، کریڈٹ خدا لے رہا ہے. انٹروڈکشن کرایا ابو طالب نے، کریڈٹ خدا لے رہا ہے. وہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو پناہ ابو طالب نے دی ہے یہ میری پناہ ہے. یہ پیسہ جو خدیجہ نے دیا ہے یہ میرا پیسہ ہے، یہ میری انویسٹمنٹ ہے. یہ جو تعارف کرایا ہے، تعارف یہ ابو طالب نے نہیں کرایا، میں نے کرایا ہے. اب ایک بات میں نے سمجھ سکا، الم یجد کا یتیمن فآوا، آپ کو یتیم پا کر آپ کو پناہ نہیں دی. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کے گھر میں جس کا نام ہے ابو ایوب انصاری رضوان اللہ تعالی علیہ، صرف 3 مہینے رہے ہیں، صرف 3 مہینے. جیسے ہی نکلے ہیں تو سیرت نگاروں نے لکھا یا ابا ایوب الانصاری ہاتھ قلمن و دواتن و قرطاسن اکتب لکا جواز الجنت، کاغذ قلم دوات لاؤ میں تمہیں جنت کی رسید دوں. کوئی سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو انہوں نے لکھا ہے جو کہتے ہیں لکھے پڑھے نہ تھے.
یہ ہماری کسی کتاب میں نہیں ہے، انہوں نے لکھا ہے۔ ابو ایوب انصاری سے کہا کاغذ قلم دوات لاؤ، ہم تمہیں جنت کا سرٹیفکیٹ دیں، کیونکہ تم نے ہمیں 3 مہینے مدینہ میں پناہ دی ہے، اس لیے جنت تمہارے لیے واجب ہو گئی۔ میں مسلمانوں یہ نہ سمجھ سکا، اگر کنورٹڈ 3 مہینے پناہ دے تو اس پہ جنت واجب ہے، جس نے 50 سال پناہ دی ہے وہ مسلمان کیسے نہیں، وہ جنتی کیسے؟ بسم اللہ بسم اللہ، مہربانی۔ ذرا آپ غور تو فرمائیں، عجیب ہے، لوگ بھی عجیب منطقیں لے آتے ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ہے ٹاپک بالکل وہی رہے گا، فضائل علی، ضمناً بات آ گئی تو یہ ذرا جملہ بھی سنتے چلیں کہ تیرے رب کا فیصلہ ہے میرے حبیب، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ عبادت تو اسی کی ہوگی۔ ہم شیعہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، ہم موحد ہیں اور سید الموحدین کی قوم ہے۔ ہمیں حضرت علی نے سکھایا ہے کہ توحید کیا ہوتی ہے، انہوں نے بتایا ہے رسالت کیا ہوتی ہے۔ تو عبادت تو صرف ہوگی اللہ کی، یہ تیرے رب کا فیصلہ ہے۔ ماں باپ پہ ہوگا احسان۔ اے میرے حبیب، آپ کے جو بوڑھے ماں باپ ہیں نا، دونوں یا ایک اگر بڑھاپے پہ پہنچ جائیں تو فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، انہیں اف نہیں کہنا، انہیں جھڑکی نہیں دینی۔ وقل لہما قولا کریما، ان کے ساتھ دھیمے لہجے میں بات کرنی ہے۔ واخفض لہما جناح الذل من الرحمت، جب وہ سامنے آ جائیں تو آپ نے ان کے سامنے جھک جانا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ہمیشہ یہ کہتے رہنا ہے بار الہا ان 2 میرے بوڑھے ماں باپ پہ رحم کر جیسے انہوں نے میری تربیت کی۔ اب لفظیں ہیں 3 مشہور، ایک لفظ ہے بچے کے لیے جنین، ایک لفظ ہے بچے کے لیے رضیع، ایک لفظ ہے بچے کے لیے صغیر۔ بچہ شکم مادر میں ہو تو جنین ہوتا ہے، بچہ 2 سال تک دودھ پی رہا ہو تو رضیع ہوتا ہے، بچہ 3 سال سے 14 سال تک 15ویں میں نہ گیا ہو تو صغیر ہوتا ہے۔ اب جملہ بڑا عجیب ہے، نبی کے لیے یا اماموں کے لیے بالغ نابالغ کی بحث نہیں ہوتی، مگر یہ سمجھانا ہے انہیں کہ جنہوں نے یہ لکھا ہے تو کیا اللہ کو مولویوں جتنی عربی نہیں آتی؟ اللہ یہ کہہ دیتا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا وَضَعَانِي جَنِينًا یا کما ربیانی رضیعا۔ یہ کیوں کہہ رہا ہے ربیانی صغیرہ؟ تو یہی تو بتانا ہے نا کہ اورفن پیدا ہوئے ہیں، یتیم پیدا ہوئے ہیں تو باپ کا تو احترام کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ عبد المطلب بھی جلدی چلے گئے، اماں بھی جلدی چلی گئی، اماں کے بعد دادا چلے گئے، اب وہ 2 ہیں، یہ ڈوئل کی ضمیر ہے، ڈبل ضمیر ہے۔ وہ 2 ماں باپ بتائیں کہ نبی صغیر ہیں اور وہ ان کی تربیت کر رہے ہیں، تو یہ حکم ابو طالب کے لیے ہے، یہ حکم فاطمہ بنت اسد کے لیے ہے، اور حکم بڑا سخت ہے۔ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، نبی کو اجازت نہیں ابو طالب کو اف کہیں۔ بدبودار مولوی انویسٹیگیشن کے ایمان کے دروازے کھول رہا ہے۔ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، آپ ذرا قرآن مجید پڑھیں۔ تنہر لا تنہر، جھڑکی نہیں دینی، ان کو تو جھڑکی نہیں دے سکتے۔ ان کو جس طرح آج کل کے یہ بچے ہیں جوان، ماں باپ کا احترام نہیں کر رہے، ان کو کرنا چاہیے جس طرح کرنا چاہیے۔ قبلہ و کعبہ ہیں، حضور نے فرمایا النظرۃ الی الام حبا لها تعدل حجا مبرورا، النظرۃ الی الاب الی الوالد حبا له تعدل حجا مبرورا، ایک نگاہ اپنے بابا کے چہرے پہ کرو، حج کا ثواب ہے۔
ایک نگاہ محبت کی اپنی اماں کے چہرے پہ کرو، حج کا ثواب ہے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ انظرو علی وجہ امی او ابی مئۃ مرۃ فی یوم واحد، میں اگر 100 مرتبہ اپنی اماں بابا کو محبت سے دیکھوں تو آپ نے فرمایا تم نے خدا کو غریب سمجھا ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ ذرا قرآن کے احکام دیکھیں، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، آپ لہجہ اونچا نہیں کر سکتے، عجیب ہے۔ آپ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کے بارے میں تو یہ کہا کہ سارے مسلمانوں پہ واجب ہے کہ نبی کی آواز پہ اونچی آواز نہ کریں، اور نبی کو کہا تم پہ واجب ہے ابو طالب کی آواز پہ اونچی آواز نہ کرو۔ ذرا غور کریں آپ، اللہ اکبر۔ اور پھر یہ بھی کہا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، پرانے زمانے میں یہ رواج ہوتا تھا، باپ جب آتا تھا تو کندھے جھکا دیتے تھے، ایسے جھک کے ملتے تھے، آپ کو یاد ہوگا۔ اب تو باپ کو کندھے جھکانے پڑ رہے ہیں، آج کل کی اولادیں جو ہیں انہوں نے باپ کے کندھے جھکا دیے۔ یہ ہر دوسرا باپ کہہ رہا ہے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ کندھے سیدھے ہو جائیں۔ جس اولاد کے لیے محنتیں کر کر کے کندھے جھکائے تھے، آج وہ اولاد کندھے جھکا نہیں رہی بلکہ جھکوا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت کرے۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں آج کے بعد جا کر، آج ہی بلکہ جا کر ان سے معذرت کر لینا اور کہنا حسین ابن علی کے انسٹیٹیوٹ کے صدقے میں آئندہ کوتاہی نہیں ہوگی۔ اور جن کے چلے گئے ہیں اذکروا موتاکم بالخیر، انہیں کچھ فاتحہ بھیج دینا، کوئی درود بھیج دینا، یاسین پڑھ دینا، قرآن پڑھ دینا، تاکہ وہ بھی پہنچتے رہیں اور ان کی ارواح بھی وہاں خوش رہیں۔ زندہ یا مردہ ماں باپ کو حق ہوتا ہے عاق کرنے کا، قبر سے بھی عاق کر سکتے ہیں، قبر سے بھی دعا کر سکتے ہیں۔ بس تقریر آخری مرحلے میں آ گئی، دل کھول کے فضائل پڑھنے ہیں، آج سے تیار ہو جائیے۔ اسی طرح انشاءاللہ فضائل آئیں گے میرے مولا و آقا کے۔ بس آخری جملے اجازت دیجیے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، محشر کا میدان ہو، محشر کا میدان ہو، سارے انبیاء بیٹھے ہوئے ہوں اپنی امتوں کے ساتھ، اور امت رسول بھی بیٹھی ہو، ہمارے نبی چلے جائیں تو سارے کے سارے انبیاء کھڑے ہوں گے یا نہیں؟ ہو جائیں گے نا، ظاہر احترام رسالت ہے، نبی ہمارے تو سب کے نبی ہیں۔ سارے نبی کھڑے تھے، سارے نبی اپنی امتوں کے ساتھ، آخری نبی بھی کھڑے تھے اپنی امت کے ساتھ، اور مین وائل ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد آ گئے۔ کوئی سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ یہ قرآن کا حکم ہے، شیعوں کا نہیں، سنیوں کا نہیں، قرآن کا حکم ہے کہ واجب ہے، وَاخْفِض فعل الامر ہے، دلیل بر وجوب ہے۔ میرے حبیب آپ پہ واجب ہے کہ جب ابو طالب آ جائیں یا فاطمہ بنت اسد آ جائیں تو آپ احترام میں کندھے جھکا لیں۔ جب نبی کندھے جھکائیں گے، کسی امتی میں ہے جرت کہ وہ اکڑے، یا کسی نبی کی امت میں ہے جرت کہ وہ نہ جھکائے، تو جس کے لیے ساری کائنات اٹھے اسے محمد کہتے ہیں، جس کے لیے ساری کائنات جھک جائے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ بس تقریر تمام ہوئی آج، کل یہیں سے انشاءاللہ بحر بے کراں پھر چلے گا۔ آج آخری جملہ سن لیں، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِی صَغِیرًا۔ اور فرماتے رہیے، یہ کوئی لمیٹیشن نہیں ہے کہ صرف نماز میں، کہتے رہیے، وَقُلْ فرمائیں، کہیں میرے حبیب، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دو میرے بوڑھے ماں باپ پہ ایسے ہی رحم کر، جیسے یہ ترجمہ غلط کیا جاتا ہے، جیسے انہوں نے میرے بچپنے پہ رحم کیا،
عربی بڑی وسیع زبان ہے، فصیح زبان. رب ارحمہما، اے میرے رب ان دونوں پہ رحم فرما. کما یرحمانی نہیں ہے، کما ربیانی ہے. یرحمانی ہوتا تو ترجمہ یہ ہوتا ایسے ہی رحم کر انہوں نے میرے بچپنے پہ رحم کیا. نہیں، ربیانی صغیرہ، جیسے انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی. کوئی سمجھے یا نہیں؟ الحسین مسجد و امام بارگاہ کی انتظامیہ سے، کاظمی برادران سے مثلا میں کہوں، یا ہمارے جو صدر محترم ہیں یا سیکریٹری صاحب ہیں بابر صاحب سے میں کہوں کہ جناب آپ کو میں ایک مولوی دیتا ہوں. مولوی بڑا اچھا ہے، ہٹا کٹا ہے، بڑا زبردست مقطع چقطع رہتا ہے، اچھا لباس پہنتا ہے. اس میں ایک پرابلم ہے کہ وہ عادل نہیں ہے. اس کو آپ ذرا اپنے اسکول کے لیے انسٹرکٹر رکھ لیں، ان کی تنخواہ مولوی صاحب کی میں دے دوں گا. آپ کہیں گے آپ نے ہمیں کیا سمجھا ہوا ہے؟ الحسین مسجد کے بچے کیا ہم ایسے بندے سے پڑھائیں گے جو عادل نہیں ہو؟ میں ہاتھ جوڑ کے پوچھوں گا، اللہ نے تربیت ایک کافر سے کرا لی ہے اپنے نبی کی؟ اللہ اکبر. اور آج دن ہے سفیر حسین کا. ہاں، آج حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کا دن ہے. اگر میں یہ کہوں کہ یہ سفیر میرے مولا حسین کو اتنا پسند آیا کہ کنگڈم میں، حکومت میں، گورنمنٹ میں، ملک میں، اقتدار میں سفیر کبھی ایک میں محدود نہیں ہوتا. سفیر بہت ہوتے ہیں، کسی ملک میں کوئی سفیر ہوتا ہے. حسین ابن علی نے جب سفیر بنا دیا اپنے معتمد کو، اپنے ثقہ کو، اپنے بھائی کو، اپنے ابن عم کو، تو آپ نے سوچا کہ سفیر مسلم کی موجودگی میں میری حکومت کو قیامت تک کسی سفیر کی ضرورت نہیں. یہ مقام ہے. حضرت مسلم ابن عقیل تالی تلو المعصوم ہے، قائم مقام معصوم. تبھی تو بیعت لی ہے، ورنہ بیعت تو حق معصوم ہے. تالی تلو المعصوم ہے اور باب الحوائج ہے. جب بھیجا ہے تو بی بی رقیہ نے کہا کہ اے میرے وارث، بچے ساتھ ہیں تو میں ان بچوں کو نہلا دوں اور ان کو میں اچھے کپڑے پہنا دوں. نہ معلوم آج کے بعد ماں کی ممتا جیسی محبت ان کو ملے یا نہ ملے. یہ پورا قافلہ تھا، پورا قافلہ، یہ تین نہیں تھے، قافلہ تھا پورا. غلام تھا، دوست تھا، سیکیورٹی گارڈ تھے، وہ سارے راستے میں بھوک اور پیاس سے مر گئے. اس لیے کہ راستے میں بارش کا پانی پینا ہوتا تھا اور پتے کھانے ہوتے تھے. آخر یہ تین لاغر بچ گئے، ایک مسلم، ایک محمد، ایک ابراہیم. بمشکل کوفہ پہنچ گئے. بیعت شروع ہوئی. مغرب کی نماز پڑھائی تو اختلاف روایت 30,000 یا 18,000 لوگوں نے بیعت کی. جب عشاء کی نماز پڑھائی تو اتنے کم لوگ رہ گئے کہ رخ کیا منزل اشراف کی طرف، وہ مکہ کی طرف، اور کہا مولا یہاں نہ آنا. اپنی فکر نہیں ہے مسلم کو، مولا کی فکر ہے. ہانی بن عروہ کے ہاں پناہ لی. ہانی بن عروہ وہ ہیں کہ جن کو 100 کوڑے مار کے ملاعین نے شہید کر دیا تھا. مختار پہلے مجبور تھے، شہر بدر تھے، گرفتار تھے، شہر سے باہر تھے، اس وقت ایکٹیو نہیں تھے مختار. آخر ایک وقت ایسا بھی آ گیا کہ دونوں بچے بچھڑ گئے. خدا پردیس میں کسی کے بچوں کو ایسے گم نہ کرے جیسے مسلم کے بچے ہو. ایسا وقت بھی آیا کہ نکلنا پڑا. ہانی کے گھر سے نکلے، کوچو بازار میں دیکھ رہے تھے کہ نصف شب ہونے لگی. دیکھا ایک دروازہ کھلا ہوا تھا، اس دروازے کی دہلیز ذرا اونچی تھی، وہاں بیٹھ گئے. جیسے ہی بیٹھے تو عرب کا دستور تھا، آج بھی ہے، کہ اہل خانہ میں سے کوئی نہ کوئی نصف شب کے قریب
مین دروازہ گھر کا آ کے بند کر دیتے. جب وہ ایک معظمہ ایک بی بی دروازہ بند کرنے آئی تو اس نے کیا دیکھا کہ دہلیز بیت کے دہلیز دار کے ایک جانب ایک غریب بیٹھا ہے, ایک اللہ راسی بیٹھا ہے, ایک مسافر بیٹھا ہے. کہا عبد خدا اپنے گھر جا. فرماتے ہیں میرا گھر ہوتا تو مسافروں کی طرح تمہارے دروازے پہ نہ رہتا. دستور تھا, ہمارے بزرگوں نے یہ ریکارڈ کیا ہے, دستور تھا بنی ہاشم کا کہ جب اٹھتے تھے نا کسی کام کے لیے تو کہتے تھے یا ابا الحسن ادرکنی, اے ابا الحسن مدد کیجیے. جیسے ہم کہتے ہیں یا علی مدد, جیسے ہی کہا نا یا ابا الحسن ادرکنی تو بی بی رک گئی, دروازہ بند کرنا بھول گئی. کہتی ہے اے غریب, اے مسافر, اتعرف مولا یا ابا الحسن, میرے مولا علی کو تو جانتا ہے؟ فرماتے ہیں انی لأعرف بمولا کا ابا الحسن فی کوفہ, مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا تیرے مولا علی کو کوفہ میں. پھر تو میرے مولا حسین کو بھی جانتا ہوگا نا؟ ہاں, تیرے مولا حسین کو بھی مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. تیسرا سوال کیا اتعرف سفیر مولائی الحسین, مسلم ابن عقیل کو بھی جانتا ہوگا. اب رہ نہ سکے, اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہا انا مسلم ابن عقیل, میں ہوں وہ مسلم ابن عقیل. کہتی ہے تقدم یا سیدی, تشرف یا سیدی, تفضل یا سیدی. اندر تشریف لائے, تہجد کی نماز پڑھی, تعقیبات شب کے جو تعقیبات ہوتے ہیں نماز شب کے, وظائف, اوراد, تلاوت قرآن. ایک وقت ایسا آیا کہ چاروں طرف سے فوجوں نے گھر کو گھیر لیا. جیسے ہی محسوس کیا نا جواسیس کی اطلاع کے مطابق, قبضہ شمشیر پہ ہاتھ رکھ کے میرے مولا کا سفیر نکلنے لگا. بی بی پوچھتی ہے, مومنہ پوچھتی ہے مولا کے سفیر کہاں جا رہے ہیں؟ عجب جملہ کہا, ہم اشراف ہیں بنی ہاشم, کسی شریف زادی کے گھر میں فوج نہیں دیکھ سکتے. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا ذرا عصر عاشور میں دیکھیے, ذرا شام غریبہ میں دیکھیے, جو کائنات کے شریف ترین تھے ان کی بیویوں کی چادریں لٹ رہی ہیں, ان کے خیمے جل رہے ہیں. اجرکم علی اللہ. جنگ شروع ہوئی, کشتوں کے پشتے کیے, تازہ دم دستے منگوائے گئے, مگر میرے مولا کا سفیر لڑ رہا ہے. آخر ان ظالموں نے پشت کی طرف سے گڑھا کھودا, 3 طرف سے حملہ کیا, فوجیں ٹوٹی. پچھلی طرف میرے مولا کا سفیر گرا, جیسے ہی گڑھے میں گرے تلواریں ٹوٹی, تیر آئے, نیزے آئے, گرز آئے. اگر معاف کر دیں تو کہوں جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا اس نے جلتی ہوئی لکڑیاں اٹھائیں, سفیر حسین پہ ڈالی, ریت سفیر حسین پہ ڈالی. آخر گرفتار کر کے اس گڑھے سے باہر لائے گئے. فرماتے حل الی شربت من الماء السبیل, مجھے بہت شدت کی پیاس لگی ہے, ایک جام پانی کا مل جائے گا. جام تو دیا گیا مگر سفیر حسینی کے ہونٹ کٹ گئے تھے, پانی کا رنگ تبدیل ہو گیا. یہ کہہ کے جام رکھ دیا کہ اب ساقی کوثر کے ہاتھوں سے پیئیں گے. پکڑ کے لائے گئے دارالعمارہ. دارالعمارہ میں جب بھی کوئی آتا تھا تو رسم یہ تھی کہ جب تک امیر کہہ کے ابن زیاد کو سلام نہ کرتا تھا اس کو داخلے کی اجازت نہ ملتی. یہاں جواسیس نے کہا یا مسلم ابن عقیل سلم علی الامیر, ہمارے امیر پر امیر کہہ کے سلام کر. انگڑائی لی سفیر حسین نے اور فرمایا مالی الامیر سوى الحسین, حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں. جیسے یہ جملہ کہا ہمارے بزرگان یہ پڑھتے تھے, ادھر ابو الفضل کو یہ واقعہ دکھا رہے تھے دونوں انگلیوں میں حسین ابن علی, اور کہتے ہیں غازی گواہ رہنا
آج میرے دشمن کے دربار میں مسلم نے مجھے امیر کہا، آج کے بعد ہم تبادلہ کر لیں گے، جب بھی مجلس ہوگی لوگ کہیں گے امیر مسلم کی مجلس، اور جب بھی میرا ذکر ہوگا لوگ کہیں گے غریب حسین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس مجلس تمام ہو رہی ہے، آخر اندر گئے، وصیتیں کی۔ ایک وصیت یہ کی میری زرہ کو بیچ کے میرا قرض ادا کر دینا، اور کسی طریقے سے میرے مولا حسین کو اطلاع دے دینا کہ وہ کوفہ نہ آئے۔ پھر بھی مولا کا خیال ہے، بالآخر دارالامارہ کی چھت پہ لے جائے گئے، ایک جلاد کے ہاتھ میں تلوار دی گئی، وہ جلاد تلوار اٹھاتا ہے مگر مار نہیں سکتا۔ جب مقرر یہ ہوا تو جواسیس نے بتایا ابن زیاد یہ جو ایکسپرٹ جلاد تھا یہ تو مسلم کو قتل نہیں کر پا رہا۔ وہ خود چھت پہ آیا، اس نے کہا ایک سوکھی سی گردن، ایک خستہ گردن تجھ سے نہیں کٹ رہی۔ کہا کاٹنے کا مسئلہ نہیں، اے ملعون، جیسے ہی میں تلوار اٹھاتا ہوں سامنے سے رسول اپنی ریش پکڑ کے آ جاتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں میرے بیٹے کے سفیر نے تیرا کیا بگاڑا یا زہرا۔ سبحان اللہ، یہ باب الحوائج کی مجلس ہے۔ اللہ آپ کی حاجتوں کو پورا کرے، اللہ آپ کی زندگیاں دراز کرے، اللہ آپ کے رزق و مال میں اضافہ کرے، اللہ آپ کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اللہ آپ کے لیے خیر رکھے ساری زندگی میں، آپ اپنے مرحومین کے لیے بھی ہمیشہ خیر کریں۔ مجلس تمام ہو رہی ہے عزیزو، آخر دیکھا حضرت مسلم نے، یہ عرفہ کا دن تھا، 9 ذی الحج کو، ایک دن باقی تھا نا عید میں، تو اہل کوفہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو انگلیاں پکڑ کے بازاروں میں شاپنگ کے لیے، خریداری کے لیے لے جا رہے تھے۔ حضرت مسلم کو اپنے بچے یاد آ گئے، ایک مرتبہ کہا یا اہل کوفہ لو رأیتم ابنایا محمد و ابراہیم، اے اہل کوفہ اگر میرے بیٹے کہیں مل جائیں تو مجھ پہ ہونے والے ظلم انہیں نہ بتانا، وہ پردیس میں برداشت نہ کر سکیں گے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، اللہ سوائے غم آل محمد کے کسی غم میں نہ رلائے۔ اللہ اکبر، باب الحوائج مسلم ابن عقیل کی مجلس تمام ہو رہی ہے۔ یہ جملہ ذرا سمجھ لیں، ابو الفضل کو جو دکھایا نا کہ ادھر جلاد نے تلوار نکالی ہوئی ہے اور بھائی مسلم کا سر جھکا ہوا ہے، ایک مرتبہ کہا ارسلنی الی الکوفہ یا مولایا، مولا ام البنین کے بیٹے کو کوفہ بھیج دے۔ مولا پوچھتے ہیں کیا جنگ کرو گے؟ نہیں مولا، جنگ کا تو وقت نہیں رہا، میں اس لیے جانا چاہتا ہوں ابھی آپ کے سفیر کا سر کٹے گا تو سر کی اہانت ہوگی، وہ کوچے میں گرے گا، وہ گلی میں گرے گا، میں اپنی ابا کے دامن میں یہ امانت وصول کروں گا۔ کہا عباس ذرا نیچے دیکھ، اب جو قاضی نے دیکھا حسین کی ماں ہے اپنی ردا میں، اپنی ابا اس طرح پھیلا کے کہتی ہے آ میرے بیٹے کے سفیر۔ محرم کی مجالس میں رونے کا یہی حق ہے۔ سلام ہو تم پر، یہ وہ قوم ہے جو فاطمہ نے دعا کر کے اللہ سے مانگی تھی، جو تھک ہی نہیں رہے، جو اپنوں کو نہیں رو رہے۔ کوئی فاتحہ خوانی کا کہتا ہے، آج بھی اتفاق ہوا راشدیل میں، تو دوسرے مومن نے کہا نہیں محرم کے بعد فاتحہ خوانی ضرور کیجئے گا محرم کے بعد۔ اب ہم سب صرف اور صرف فاطمہ کے لاکھ صف اعضاء میں، بس ایک جملہ رہ گیا ہے، زحمت تمام ہو رہی ہے۔ یہ وہ وقت تھا میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، کہ جب ادھر سے سر کٹ چکا، میں کس زبان سے بیان کروں؟ میں نے اپنے بزرگوں کو سنا ہے، میں اپنے والد کو بھی، وہ جب یہاں پہنچتے تھے آگے وہ ممبر سے اتر جاتے تھے، پڑھ نہیں سکتے تھے۔ ہم نے پوچھا قبلہ کیا پڑھنا چاہتے تھے؟ کہتے تھے پڑھنا یہ چاہتا تھا مگر زبان میں طاقت نہیں، یہ کہنا چاہتا تھا کہ سر لٹکا دیا گیا دارالامارہ کے صدر دروازے پر
اور یہ پہلی لاش ہے ملک عرب کی جس کے پاؤں میں رسی باندھ کے سارے کوفے میں پھرائی۔ عربوں کا دستور تھا کہ کسی مقتول کی لاش کی بے حرمتی نہیں کرے گی۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلم کی دونوں بیٹیوں کو میرے مولا حسین نے زانوؤں پہ بٹھایا۔ نام سن لیجئے، ایک بچی کا نام ہے عاتقہ، دوسری کا نام ہے حمیدہ، دونوں کو بٹھایا اور تبرکات والے صندوق میں سے 2 یمنی در منگوا۔ بہن زینب سے کہا وہ 2 یمنی در دیتے، ایک بچی کے کان میں پہنایا، دوسری بچی کے کان میں پہنایا۔ بی بی سکینہ یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ بی بی سکینہ کا یہ مائنڈ بن گیا کہ جب بھی کوئی بچی یتیم ہوتی ہے اسے گوشوارے پہنائے جاتے ہیں۔ بی بی کو اس وقت یہ منظر بڑا یاد آیا جب شمر گوشوارے کھینچ رہا۔ اب میں جب بچہ تھا، جوان تھا، ہمارے ذاکر پڑھتے تھے کہ بی بی زینب نے اپنے بھیا پہ اتنی قربان کی نسل کہ نسل ختم کر دی۔ پھر جب میں نے مقتل کی کتابوں کا مطالعہ کیا، لکھی بھی ہیں کتابیں، تو دیکھا نہیں، بی بی زینب کے بیٹے بھی تھے مدینہ میں، بیٹیاں بھی تھیں، نسل بی بی زینب کی چلی ہے۔ ایک بی بی جس کی نسل ختم ہو گئی عراق میں، وہ بتاؤں، وہ بی بی رقیہ۔ 2 بیٹے سال بعد کوفہ میں چلے گئے، 2 بیٹے شہدائے کربلا میں ہیں۔ جو 2 بیٹیاں تھیں نا، برداشت کر لینا، ایسا جملہ ہے کہ اگر برداشت نہ ہو تو میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں۔ جو 2 بیٹیاں تھیں نا، عاتقہ بیٹی جو ہے بی بی رقیہ کی، بی بی رقیہ اور مسلم کی، عاتقہ بیٹی یہ عصر عاشور میں گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پاما، شہدائے کربلا میں عاتقہ کا نام بھی، اور دوسری ایک بچی بچ گئی حمیدہ۔ حسین ابن علی نے دونوں بچیوں سے کہا تھا اب تم مجھے بابا کہا کرو، اب تم مسلم کو بابا نہ کہنا، وہ بابا چلے گئے، اب میں تمہارا بابا ہوں۔ یہ بچی بابا بابا کہتی تھی جیسے یہ لٹا ہوا قافلہ دارالعمارہ کے صدر دروازے پہ پہنچا، اور اس بچی نے کیسے جملہ بیان کروں، اس بچی نے جو ماں کے ساتھ بیٹھی تھی نا پشت ناقہ پہ، بابا کا سر دیکھا نا، برداشت کر سکیں گے؟ بچی نے خود کو اونٹ سے گرا دیا، یعنی بچی چاہتی تھی دوڑ کے بابا کو ملے، وہاں تو کسی نے جانے نہیں دیا۔ بتا دوں جملہ، اوپر سے فوجی گزرتے رہے، اوپر سے گھوڑے گزرتے رہے، اوپر سے اونٹ گزرتے رہے، اور مسلم کی بیٹی بابا حسین کہتی رہی آج قبر دیکھ لے جا کے، حمیدہ بن مسلم بنت مسلم نہیں لکھا ہوا، آج بھی قبر پہ لکھا ہے حمیدہ بنت الحسین، ماتم حسین۔